بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث الثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه واللہ غفور رحیم. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ سے گناہوں کی معافی کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو کا آغاز کیا گیا. اس سلسلے میں دو نقاط کے بارے میں کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش اللہ کی توفیق سے کی گئی. آج اسی موضوع کا تیسرا نقطہ اللہ کرے کہ اس کے کہنے اور سننے سے کہنے والے ناکارے اور سب سننے والے حضرات و خواتین کو دنیا و آخرت میں فائدہ ہو. آج اسی موضوع کے تیسرے نقطے کے بارے میں اللہ کے بھروسے پر اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے بات کا آغاز کرتا. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ بہت ہی زیادہ ہے. شب و روز گناہوں میں لپٹے ہوئے ہیں. تو کیا ہماری معافی ممکن ہے؟ بسا اوقات یا بہت زیادہ اوقات میں شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ہمیں یہ سمجھاتا ہے دیکھو تم اتنے گناہ کر چکے ہو اب تمہارے لیے توبہ کی کوئی صورت نہیں. اور ہم میں سے بعض اللہ کرے کہ کوئی بھی نہ ہو اسی شیطان کی بات پہ آ کے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند سمجھ کے مایوس ہو کے اور زیادہ گناہوں میں لپٹتے. حضرات و خواتین میں آپ خوب توجہ کریں. کتاب و سنت اس بارے میں آیات احادیث واقعات اور شواہد سے لبریز ہے. رب العالمین سے توبہ پانے کے لیے گناہوں کا زیادہ ہونا گناہوں کا سنگین ہونا قطعی طور پر رکاوٹ ہے. میں ٹوٹا پھوٹا کمزور کم فہم شخص اللہ کی توفیق سے پوری ذمہ داری سے اور اپنے گمان کے مطابق پوری دیانتداری سے آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا. آئیے اسی حوالے سے میں دو مقامات سے آیات دو احادیث شریفہ اور دو ثابت شدہ احادیث شریفہ سے قصے لے کے آیا ہوں. آئیے ایک ایک کر کے جہاں تک اللہ کی توفیق سے بات پہنچے سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں. اس حوالے سے قرآن کریم کا پہلا مقام چھٹا پارہ سورہ المائدہ آیات مبارکہ 73 اور 74
73 اور 74 اللہ تعالی نے ان لوگوں کے گناہ کا ذکر کیا جو گناہ انتہائی سنگین ہے، اور اسی گناہ کے بارے میں خود رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ وہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ بھے کر گر جائیں، اتنا بڑا گناہ۔ اور یہ بات سورہ طٰہٰ میں رب العالمین نے بیان کی۔ کیا ہے وہ گناہ؟ کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ ذوالجلال وحدہ لا شریک نے بیٹا اپنا لیا، کہ ان کا بیٹا ہے، بہت ہی سنگین گناہ ہے۔ اب اسی گناہ والوں کا تذکرہ ہے، اور کسی نے نہیں، انہوں نے کیا ہے جن کی ذات اقدس پر یہ تہمت مانی گئی ہے، اور جن ہی کی جانب سے معافی کا ملنا یا نہ ملنا ہے، درمیانی کوئی واسطہ نہیں، براہ راست انہی کے بارے میں گناہ اور انہی کا اس کے بارے میں رد عمل، اس سے بڑی بات، اس سے زیادہ حتمی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ایک لفظ میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائی، اللہ کرے کہ میں ناکارہ بات کو ٹھیک ٹھیک اللہ کی توفیق سے آپ تک پہنچا پاؤں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث، یقیناً دو دفعہ یقیناً، اور بعض مفسرین کے مطابق جب اللہ دو دفعہ یقیناً کہیں تو اس کا معنی ہے میں رب العالمین قسم کھا کے بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ یقیناً نہ بھی کہیں، قسم نہ بھی کھائیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ سب بولو، کسی کی۔ فرمایا یقیناً، یا ترجمہ میں رب العالمین قسم کھا کے بیان کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی تین میں سے ایک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں کوئی معبود مگر ایک الہ۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور البتہ اگر وہ باز نہ آئے، جو وہ کہتے ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یقیناً ضرور، اور یقیناً ضرور میری طرف سے نہیں، میں کون؟ اللہ پاک کے الفاظ مبارکہ کا ترجمہ کرنے کی عاجزانہ کوشش ہے۔ یقیناً ضرور ان لوگوں کو عذاب علیم، نہایت دردناک عذاب پہنچے گا جنہوں نے یہ بات کی۔ وَلَئِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور البتہ اگر وہ باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کافر ہیں انہیں نہایت دردناک عذاب نہیں، دردناک نہیں، بلکہ کون سا عذاب؟ اللہ اکبر! علیم فعیل کا سانچہ ہے، فعیل کا وزن ہے، اور جب اللہ نہایت کہیں تو مخلوق میں سے اس عذاب کی سنگینی کو کما حق کون جان سکتا؟ کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ تبھی پتہ چلے گا جب عذاب آئے گا۔ اب دیکھیے، دو دفعہ یقیناً یا اپنی قسم کھا کے ایسے بدبختوں کے کفر کا اعلان کیا، یہ کافر ہے، اور ایسے بدبختوں کو عذاب علیم کی یقیناً ضرور کے ساتھ وعید سنائی۔ اس کے بعد کیا ہے؟
افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا پس وہ اللہ کے حضور توبہ کیوں نہیں کرتے اور ان سے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ اکبر! گناہ کی سنگینی دیکھیے اور رب العالمین کی مغفرت اور توبہ کی دعوت دیکھیے، دونوں میں کوئی میل نظر آتا ہے؟ اگر کسی کو آتا ہو تو اس کی سمجھ ظہور سب آتا ہے، کوئی میل کہاں گناہ کی اتنی سنگینی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ طٰہٰ میں، سورہ مریم میں 16واں پارہ، اس گناہ کی سنگینی کے بارے میں فرمایا کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر کر ڈھے جائیں، اتنی بڑی بدتمیزی، اتنا سنگین گناہ، اور اب یہاں کیا ہے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا پس وہ توبہ نہیں کرتے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگتے؟ اور ساتھ ہی بشارت دے دی واللہ غفور الرحیم، اگر وہ توبہ کریں، مغفرت کا سوال کریں، اللہ کیا ہے؟ غفور۔ اور غفور کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر ہم کرتے ہیں معاف کرنے والے، یہ نامکمل معنی ہے۔ غفور فعول کا وزن ہے اور اس میں بہت معاف کرنے والے، اور جب اللہ خود فرمائے بہت معاف کرنے والے، اللہ ہی گواہ ہے ان کی معافی کی وسعت، اس کے زیادہ ہونے کا کوئی مخلوق کا ماحق کو احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور صرف یہی نہیں فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور وہ نہایت مہربان ہے، اور مہربان بھی نہیں کہا، نہایت مہربان۔ تو میرے آپ کے گناہ کتنے بھی ہوں، الحمدللہ ہم نے اللہ کا کوئی بیٹا تو نہیں کہا، انشاءاللہ اس سے کم ہی ہیں۔ اگر ان کے لیے توبہ اور مغفرت کی دعوت ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں؟ اور یہ بات تکبر کے لیے نہیں، معاذ اللہ، تکبر کاہے پہ کرے، لیکن اللہ کی رحمت کی امید پر، جو رحمت انہوں نے خود اپنے کلام پاک میں بیان کی۔ آئیے اسی حوالے سے قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام کو دیکھتے ہیں، سورہ النساء 5واں پارہ آخری صفحہ، آیات مبارکہ 145 145 146 اور 146۔ منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ان کی جو حیثیت ہے، ان کا جو سٹیٹس ہے آخرت میں، اس کو بیان کیا۔ اور اصل سٹیٹس کا پتہ تو آخر میں چلے گا یا دنیا میں چلتا؟ کیا ہے سٹیٹس؟ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق، پکی بات، یقیناً منافق کہاں ہوں گے؟ جہنم کی آگ کا جو سب سے نچلا درجہ ہے، منافق اس میں ہوں گے۔ اب نچلے درجے کے نیچے کون ہوگا؟ جواب دیجئے۔ تو منافق کون ٹھہرے؟ مخلوق میں سے جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں سے کون؟ بدترین، دی ورسٹ۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، درجہ بھی بدترین، اور کوئی مددگار، کوئی حمایتی، کوئی سپورٹر، کوئی ووٹر، کوئی چیلا، کوئی جیالہ، کوئی متوالا، کوئی دیوانہ، کوئی پروانہ۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ہرگز، نیور، کبھی بھی ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔
جب جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور کبھی بھی کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا، تو ایسی بدترین جگہ میں اور حیثیت میں جہنم میں کون ہوگا؟ اب اس کے بعد یہ تھی ان کے گناہ کی سنگینی کی وجہ سے بدترین سزا۔ اب دیکھیے اپنے رب کی رحمت کی بات، اور عجب معاملہ ہے جہاں اللہ کریم نے ان کا بدترین انجام بیان کیا، اس کے متصل بعد ایک لفظ کا بھی فاصلہ نہیں، روشن پہلو بھی دکھا دیا۔ الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما۔ بات ختم نہیں ہوئی۔ اگر ایک طرف منافقوں کا بدترین انجام ہے، اس ایسا انجام کسی اور کا نہ ہوگا۔ جب نچلا درجہ ہے تو جس قسم کے عذاب بھی ہوں گے ان میں سے بدترین عذاب نچلے درجے والے۔ اب دیکھیے تصویر کا دوسرا رخ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے گناہ گاروں کے، پاپیوں کے، سیاہکاروں کے سامنے روشن فرما دی۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی۔ اب یہ توبہ کرنے والے منافقوں میں سے ہیں یا کسی اور قوم میں سے؟ جواب دیجیے۔ بات تو صرف منافقوں کی ہے، کسی اور کی تو بات ہی نہیں۔ الا الذین تابوا، اگر یہی بدترین عذاب والے منافق ان میں 4 باتیں آ جائیں نقشہ بدل جائے گا۔ پہلی بات، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سدھار لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی اللہ کی شریعت کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا۔ حضرات و خواتین، یہ 4 باتیں ہیں منافقوں کے لیے بھی، کہنے والے کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی۔ یہ 4 باتیں میں آپ لے آئیں اپنے اندر، اور آج کے جمعہ کا یہی پیغام ہے۔ سب سے پہلے فضل الہی کے لیے، پھر آپ سب کے لیے۔ اب یہ 4 باتیں آئیں گی، کیا ہوگا؟ اللہ گواہ ہے، اگر اللہ پاک نے بیان نہ کیا ہوتا تو یقین کرنے والی بات نہ تھی۔ اللہ بیان کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، سر آنکھوں پر اور دل کی گہرائی میں، وگرنہ بات سمجھ سے ماورا ہے۔ کیا فرمایا؟ یہاں یہ نہیں کہا کہ صرف ان کے گناہ معاف ہوں گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہی منافق، جہنم میں سب سے نچلے درجے والے منافق، جب توبہ کی، اصلاح کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما اور مخلص ہو گئے، ان کے صرف گناہوں کی معافی نہیں، یہ اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے۔ اور تب اہل ایمان کون تھے؟ صدیق، فاروق، ذو النورین، علی مرتضی، عشرہ مبشرہ، غزوہ بدر والے، بیت الرضوان والے، کیا کیا مومن تھے اس وقت۔ تو اللہ نے کہا کہ آخری زمانے کے مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ کن کے ساتھ کہا؟ جو اس وقت مومن موجود تھے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہی منافق
اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اللہ تعالی یقیناً اہل ایمان کو اجر دیں گے، ثواب دیں گے. کیسا؟ بہت بڑا. کہاں جہنم کا نچلا درجہ، کہاں اہل ایمان کے ساتھ جن کو اللہ یقیناً کیا دیں گے؟ بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے. حضرات و خواتین، اللہ کے لیے شیطان کو دور کریں. یہ شیطانی وسوسہ میری معافی نہیں ہو سکتی، اس کو دور کریں. اور صرف دور نہ کریں، ساتھ ساتھ توبہ کریں، اپنی حالت کو سدھاریں. اگر حالت سدھارتا نہیں، یہ توبہ کھوٹی ہے. بے پردہ بیٹی اللہ معاف کرے، اور بے پردہ کی بے پردہ مکر و فریب ہے. سودی کاروبار کرنے والا اللہ معاف کرے، توبہ ہے، اور ساتھ ساتھ سودی کاروبار کرتا جائے، مکر و فریب، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہر گناہ اس کے بارے میں یہی فارمولہ ہے. توبہ کریں، اصلاح کریں، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھامیں اور مخلص بن جائیں. آئیے اب دو احادیث شریفہ انہیں سنتے ہیں. امام ترمذی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم، اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں. اس طرح یہ حدیث قدسی ہے. معنی بھی اللہ کے اور فرمان بھی اللہ کا. حدیث قدسی اور قرآن پاک میں فرق یہ ہے، قرآن پاک کی نماز میں تلاوت ہے اور حدیث قدسی کی تلاوت ہے. وگرنہ حدیث قدسی بھی اللہ کے الفاظ شریفہ، قرآن پاک بھی اللہ کے الفاظ مبارکہ، اور معنی بھی اللہ کی. اللہ کریم نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے. کون کون ہے آدم کا بیٹا؟ ہاتھ کھڑا کرے. کوئی ہے باہر؟ اور بیٹیاں بھی ان میں شامل ہیں. خواتین بھی ہاتھ کھڑے کریں، وہ بھی شامل ہیں. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے فریاد کرتا رہے، میری رحمت کی امید رکھتا رہے، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. یعنی تیرے گناہ کتنے زیادہ ہیں، مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں. تو دعا کرنے والا بن، میری رحمت کی امید رکھنے والا بن، سارے گناہ معاف کر. اور اس کے بعد فرمایا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي، او كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، او كما قال ربنا جل جلاله. فرمائے، آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے، زمین پر رکھے جائیں، رکھتے رکھتے آسمان کی بلندی تک پہنچے، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، غفرت لك على ما كان فيك، جو تجھ میں کرتوت ہے میں اس کو معاف کر دوں، ولا ابالی، اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. گناہوں کی کثرت
معافی کی راہ میں رکاوٹ بنی. آج کے سبق کی آخری حدیث سن لیجیے. امام احمد رحمہ اللہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم کھا رہے اور اللہ کی مخلوق میں اتنے سچے کہ دشمن ان کا نام رکھے الصادق الامین. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو اخطأتم حتی تملا خطایاکم ما بین السماء والارض ثم استغفرتم اللہ لغفر لکم او کما قال صلوات ربی وسلام. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ معاف کرنا، یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان اور زمین میں جتنا خلا ہے اور سارے خلا کو تمہارے گناہ پر کر دیں، پھر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے لیکن آپ کی مغفرت، آپ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہم نالائقوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور معافی کے طلب کرنے میں ہمارا جو کھوٹ ہے، جس کی معافی نہیں، ہمارا جو کھوٹ ہے، مکر و فریب ہے، یا اللہ اس کو مٹا دے. معافی بھی مانگتے جائیں اور بدتمیزیاں بھی کرتے جائیں، یہ معافی ہے ہی نہیں. یا اللہ اس بدتمیزی کو ہم سے دور کر دے، یا اللہ ہماری اس سے جان چھڑا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام علیہ. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو جائیں، اگر صحیح معنوں میں توبہ کی جائے تو اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. گناہوں کی سنگینی، گناہوں کا زیادہ ہونا وہ معافی کی راہ میں رکاوٹ نہیں، جو رکاوٹ ہے وہ میرا اور آپ کا کھوٹ ہے، وہ میرا اور آپ کا مکر و فریب ہے. اللہ ہمارے اس مکر و فریب کو دور کر دے اور ہمارے تمام گناہ، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، ظاہری باطنی، وہ تمام کے تمام اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.